بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 211 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ یونس اور صالح بن کیان نے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 212 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی شخص اونگ جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، اس لیے کہ جب کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھے گا تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ استغفار کرتا ہوں یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہوں۔ حدیث نمبر 213 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نیند کے خمار میں ہو تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ نیند جاتی رہے اور سمجھنے لگے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 214 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے۔ عمرو بن عامر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ تم لوگ کس طرح کیا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم سے ہر ایک کو جب تک وہ بے وضو نہ ہو ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم فتح خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ہم صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے کھانا مانگا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ستو لائے۔ ہم سب لوگوں نے کھایا پیا، بعد اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کلی کی، اس کے بعد نماز پڑھا دی، یعنی جدید وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 216 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں تشریف لے گئے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جن پر قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہ بچتا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 217 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لاتا اور اس سے آپ استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 218 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک تو ان میں سے پیشاب سے نہ بچتا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی اور اسے چیر کر دو ٹکڑوں کر دیا اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ دونوں خشک شاخ نہ ہو جائیں ان پر عذاب میں کمی ہوگی۔
حدیث نمبر 219۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ حدیث نمبر 220۔ حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا خواہ کم ہو یا بھرا ہوا ڈال دو، اس لیے کہ تم لوگ نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ کہ سختی کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری یہ حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔